ماہ رمضان میں عام طور پہ جو استقبال کے لیے اور تیاری کے لیے ایک خطبہ پڑھا جاتا ہے کہ جسے خطبہ شعبانیہ کہتے ہیں، جو کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ ہے، کہ جو انہوں نے ایک روایت کے مطابق ماہ شعبان کا جو آخری جمعہ تھا اس جمعہ کو وہ خطبہ انہوں نے ارشاد فرمایا تھا، اور یہ خطبہ بھی در حقیقت امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت ہے۔ لیکن ایک اور خطبہ بھی ہے کہ جو مشہور نہیں ہے، جو عام طور پہ پڑھا نہیں کرتے اور بہت سارے علماء اس چیز کو بیان نہیں کرتے، اور وہ خطبہ ہے امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا، کہ جو انہوں نے ماہ رمضان کا جو یکم یعنی پہلی ماہ رمضان کو جو انہوں نے مسجد کوفہ میں جو خطبہ دیا تھا وہ خطبہ ہے۔ اور اس خطبے کو جو ہے وہ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اپنی کتاب فضائل الاشہر الثلاثہ، 3 مہینے جو ہیں رجب شعبان اور رمضان کے جو فضائل انہوں نے جمع کیے محمد وآل محمد کی روایات کے تحت، اس میں جو ہے وہ شیخ صدوق علیہ رحمہ نے اپنی سند کے ساتھ جو ہے وہ اس کو بیان کیا ہے۔ اور اس خطبے کو جو ہے وہ در حقیقت امام صادق علیہ السلام نے امام محمد باقر علیہ السلام سے، اور امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے والد سے، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنے آبا و اجداد سے، اور یہاں تک کہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے یہ خطبہ کیا نقل کیا گیا ہے۔ اور یہ خطبہ کیا بہت اہم ہے، اور جب علی علیہ السلام سے محبت کرنے والا ایک انسان اور ایک مومن جب یہ سنتا ہے کہ میرے مولا نے جو ہے وہ ماہ رمضان میں، وہ بھی یکم رمضان کو، جو پہلا روزہ جب سب لوگوں نے رکھا ہوا تھا، اور اس وقت جو ہے وہ مولا نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، کو اس کے دل میں یہ تمنا اور یہ خواہش جاگ اٹھتی ہے کہ کاش میں بھی اس وقت ہوتا، میں بھی مسجد کوفہ میں ہوتا، اور میں بھی روزہ رکھ کے مسجد میں گیا ہوا ہوتا، اور مولا جو ہے وہ ممبر پہ خطبہ ارشاد فرماتے اور میں سن رہا ہوتا۔ اور یہی جو خواہش اور یہی تمنا جو ہے وہ انہی راویوں کے بدولت، شیخ صدوق علیہ رحمہ کی بدولت اور محدثین کی بدولت ہماری یہ تمنا پوری ہوتی ہے کہ مولا کا یہ خطبہ ہم تک پہنچتا ہے۔ اور انشاءاللہ آج جو ہے وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی بارگاہ سے یہ خطبہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ خطبہ کچھ لمبا ہے، تو میں اہم اقتباسات اور اہم حصے کیا ہے آپ کی جو ہے وہ نظر کروں گا۔ ویسے تو پورا خطبہ اہم ہے، لیکن چند ایک جملے جو مجھے پسند ہے، جو میں نے جو ہے وہ اپنے طور پہ دیکھا اور جس نے میرے اوپر اثر ڈالا، وہی جملے کے آپ کے سامنے میں نقل کرنا چاہوں گا۔ امام صادق علیہ السلام اس خطبے کا یوں آغاز فرماتے ہیں کہ قال خطب امیر المؤمنین علیہ السلام فی اول یوم من شہر رمضان فی مسجد الکوفہ، کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ماہ رمضان کی پہلا روزہ تھا، پہلے روزے کو مسجد کوفہ میں جو ہے وہ یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ اور خطبے کا آغاز جس طرح سے کہ اہل بیت علیہ السلام کا طریقہ ہے، اللہ کی حمد و ثنا سے ہوتا ہے، اور حمد و ثنا بھی ایسی فصاحت و بلاغت پہ مشتمل ہوتی ہے کہ عقول ان کو درک نہیں کر پاتے۔ پھر جو ہے وہ محمد وآل محمد پہ درود ہے، اور پھر جو ہے وہ امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں، اب یہاں پہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا جو خطاب ہے ایھا الناس سے ہے، قال ایھا الناس، اے لوگو۔ پھر اس کے بعد جب خطاب ہوتا ہے ایھا الصائم کے نام سے، کہ اے روزہ رکھنے والا، تو 2 طرح کے کیا ہیں اس خطبے میں ہمیں الفاظ ملتے ہیں۔ سب سے پہلے مولا فرماتے ہیں کہ ایھا الناس ان ھذا الشہر شہر فضلہ اللہ علی سائر الشہور کفضلنا اہل البیت علی سائر الناس، کہ اے لوگو یہ دیکھ لو اور یہ جان لو۔ اے لوگوں کو جب خطاب کیا تو اس میں تمام انسانوں کو خطاب ہوا، فقط روزے داروں کو خطاب نہیں، فقط مومنین کو خطاب نہیں، فقط مسلمانوں کو خطاب نہیں، سب لوگوں کو خطاب کر کے کہا کہ اے لوگوں تم جان لو کہ یہ جو مہینہ ہے، اس مہینہ کو اللہ نے فضیلت دی ہوئی ہے، سال کے تمام مہینوں پہ اس فضیلت دی ہے، کہ جیسے ہم اہل بیت کو دنیا کے تمام لوگوں کو فضیلت دی ہے، جس طرح ہم اہل بیت کا مقام تمام لوگوں پہ بلند ہے، اسی طرح سے سال کے تمام مہینوں پہ جو ماہ رمضان کی حیثیت اور اس کا مقام ہے۔ اور پھر مولا آگے فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ آسمان کے دروازے، جنت کے دروازے، رحمت کے دروازے، قبولیت کے دروازے بالکل کھول دیے جاتے ہیں، اور جو دعا مانگتے ہو وہ تمہاری لیے قبول کر دی جاتی ہے۔ اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ لیلۃ، ایک اس میں ایسی رات بھی ہے کہ نزلت الملائکۃ فیہا من السماء، کہ آسمان سے ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اور کرتے کیا ہیں،
فَتُسَلِّمُ عَلَى الصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے اذن سے وہ زمین پہ اس وجہ سے آتے ہیں تاکہ وہ سلام پیش کریں۔ کن کو سلام پیش کریں؟ صائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مومنین کو اور روزہ رکھنے والی مومنات کو سلام پیش کریں۔ تو امیر المؤمنین علیہ السلام ہم سب کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو، جب اس رات فرشتے نازل ہوں تو تم بھی روزہ رکھنے کی حالت میں ہو، تم نے بھی روزہ رکھا ہوا ہو، تاکہ یہ جو سلام آ رہا ہے تمہارے رب کی طرف سے، یہ ملائکہ تمہارے لیے پہنچا دیں۔ اور پھر مولا جو ہے وہ اس مہینے کے فضائل بتاتے رہے، اور پھر جو ہے وہ مولا کا انداز کلام تبدیل ہوا۔ اب پہلے خطاب ایھا الناس سے کر رہے تھے، اور ابھی خطاب کا انداز بدلا اور کہا کہ ایھا الصائم، اے روزہ رکھنے والے۔ اب مولا کے خطاب فقط ان لوگوں سے ہے کہ جو روزہ دار ہیں، جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ مسجد کوفہ میں جو لوگ روزہ رکھ کے آئے ہوئے ہیں، اب امیر المؤمنین علیہ السلام خاص طور پہ ان لوگوں سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں کہ تدبر امرکا، کہ اپنے معاملات کی تدبیر کرو، اپنے معاملات کو منظم کرو۔ امیر المؤمنین علیہ السلام نہج البلاغہ میں بار بار اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ اوصیکم بتقوی اللہ وبنظم امورکم، کہ میں تم لوگوں کو وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے معاملات کو منظم کرو، اپنا ٹائم ٹیبل بناؤ، اپنی زندگی کو منظم کرو۔ ایسے ہی نہ رہ جاؤ کہ جو دل چاہا کر لیں گے، جب دل چاہا سو جائیں گے، جب دل چاہا کھا پی لیں گے۔ نہیں، اپنی زندگی کو مرتب کرو، منظم کرو، ٹائم ٹیبل میں لے کر آؤ۔ اور یہاں پہ مسجد کوفہ میں جب روزہ داروں کو خطاب کیا تو اس وقت واضح طور پہ کہا کہ تدبر امرک، کہ آپ اپنے معاملات کی تدبیر اپنے ہاتھوں میں لے لو۔ اب پہلے جو معاملات چل رہے تھے کہ جب یہ دل چاہتا تھا، جب خواہش چاہتی تھی تو کرتے تھے، نہیں، ابھی تم اپنی عقل کو حکومت دے دو اور اس کے اوپر حاکم بن جاؤ، ایک مدبر کی حیثیت سے آ جاؤ، تدبیر کرنے والا، منظم کرنے والا، چلانے والے کی حیثیت سے آ جاؤ۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ فَإِنَّكَ فِي شَهْرِكَ هَذَا ضَيْفُ رَبِّكَ، اس کی وجہ کیا ہے کہ اب تم نے اپنی خواہشات کو کنٹرول میں کرنا ہے اور اس کے اوپر حکومت کرنی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اس مہینے میں تم اپنے رب کے مہمان بن چکے ہو۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جب ہم کسی کے گھر مہمان بن کر جاتے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو بھی کنٹرول کرتے ہیں، خود بھی کنٹرول میں رہتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم اس کے گھر مہمان بن کے ہیں۔ تو اب مولا فرما رہے ہیں کہ اس مہینے میں تم اپنے رب کے مہمان بن چکے ہو۔ اب دیکھو، انظر کیف تکون فی لیلک و نہارک، اس بات کو بڑے غور سے دیکھنا کہ تمہاری رات کیسی گزرتی ہے اور دن کیسا گزرتا ہے۔ وکیف تحفظ جوارحک عن معاصی ربک، اور دیکھو تم بڑے غور سے دیکھنا کہ تمہارے اعضاء و جوارح کس طرح سے جو ہے وہ تم ان کی حفاظت کرتے ہو کہ وہ تمہارے رب کی معصیت نہ کر پائیں۔ انظر ان لا تکون باللیل نائما وبالنہار غافلا، دیکھو اس بات کی طرف توجہ دینا کہ تم رات کو سوتے نہ رہنا اور دن کو تم غافل نہ رہنا۔ یعنی ہم لوگ تو حدیث کا یہ حصہ لے لیتے ہیں کہ اس مہینے میں سونا عبادت ہے اور اس مہینے میں سانس لینا عبادت ہے، تو امیر المؤمنین علیہ السلام متوجہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، یہ اس لیے مہینہ نہیں آیا کہ تم سوتے رہنا، اور اس لیے مہینہ نہیں آیا کہ تم غافل ہو جانا اور اپنے کاموں میں مصروف رہنا۔ اور پھر ہوگا کیا کہ اگر تم نے یہ مہینہ راتوں کو سو کے گزار دیا، دن کو غفلت کی حالت میں گزار دیا، تو اب ہوگا کیا تمہارے ساتھ؟ فَيَنْقَضِي شَهْرُكَ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْكَ وِزْرُكَ، پورا مہینہ گزر جائے گا اور تمہارے کندھے پہ، تمہارے جسم پہ وہ بوجھ باقی رہ جائے گا، جو بوجھ گناہوں کا، جو بوجھ عیبوں کا تمہارے اوپر تھا، وہ باقی رہ جائے گا۔ اب ہوگا کیا کہ فَتَكُونَ عِنْدَ اسْتِيفَاءِ الصَّائِمِينَ أُجُورُهُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ، جب روزے داروں کو اجر دیا جا رہا ہوگا تو اب تم ناکام لوگوں میں سے بن جاؤ گے۔ جب ان کو ان کا رب کرم کر رہا ہوگا، عزت نواز رہا ہوگا، اب تمہیں کسی قسم کی عزت نصیب نہیں ہوگی۔ جب اللہ ان کو اپنے قریب کر رہا ہوگا تو تمہیں اللہ پھر دور کر دے گا۔ ایھا الصائم، اے روزہ رکھنے والے، سوچو ذرا، ان طردت عن باب ملیکک، اگر تمہارے مالک نے تمہیں اپنے دروازے سے دور کر دیا، فأی باب تقصد، پھر کون سا دروازہ بچے گا تمہارے لیے؟ وَإِنْ حَرَمَكَ رَبُّكَ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَرْزُقُكَ، اگر تمہارے رب نے تمہیں محروم کر دیا تو کون ہے جو تمہاری دیکھ بھال کرے گا، کون ہے جو تمہیں رزق دے گا؟ اگر تمہارے رب نے تمہیں عزت نہ دی تو پھر کون ہے جو تمہیں عزت بخشے گا؟ اگر تمہارے رب نے تمہیں ناکام کر دیا تو کون ہے جو تمہیں فتح دے گا، کون ہے تو تمہاری مدد کرے گا؟ اور اگر تمہارے رب نے تمہیں قبول نہ کیا تو پھر کون ہے جو تمہیں قبول کرے گا؟
بہت بڑا نقصان ہے۔ لہٰذا تم متوجہ رہنا کہ اس ماہ رمضان کی دن اور راتیں سو کر اور غفلت کی حالت میں نہ گزار دینا۔ ایھا الصائم، اے روزہ دار، تقرب الی اللہ بتلاوت کتابہ فی لیلک و نہارک، دیکھو تم اللہ کے قریب ہو جانا دن اور رات میں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ تم کیوں اللہ کی کتاب کی تلاوت کرنا؟ فإن کتاب اللہ شافع مشفع، کیونکہ جو اللہ کی کتاب ہے یہ شفاعت، ایسی شفاعت کرنے والی ہے کہ جس کی شفاعت کو اللہ نے قبول کیا ہے۔ اور یہ اللہ کی شفاعت، یہ جو اللہ کی کتاب ہے یہ شفاعت کرے گی قیامت کے دن کن لوگوں کی شفاعت کرے گی؟ کہ جو اس کتاب کی تلاوت کرتے ہوں گے، اور جیسے جیسے یہ کتاب شفاعت کرتی جائے گی ان لوگوں کے درجات بلند ہوتے جائیں گے۔ ایھا الصائم فإنک فی شہر صیامک فیہ مفروض ونفسک فیہ تسبیح، اے صائم تو یہ سوچ لے کہ تو ایسے مہینے میں ہے کہ جس مہینے میں روزے تمہارے اوپر فرض کر دیے گئے ہیں۔ اب مولا جو ہے وہ یہاں پہ خطاب کرتے رہے، اب حمدان جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ امیر المؤمنین السلام کچھ ہمارے لیے مزید اضافہ کریں اور مزید بیان فرمائیں۔ تو اب مولا فرماتے ہیں کہ نعم سمعت اخی و ابن عمی رسول اللہ، کہ میں نے اپنے ابن عم اور اپنے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ جو فرماتے تھے کہ من صام شہر رمضان، کہ جو ماہ رمضان کے روزے رکھے گا، فیحفظ فیہا نفسہ من المحارم، اور روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچائے گا، حرام کاموں سے بھی بچائے گا، دخل الجنت، تو ایسا بندہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب آگے مزید خطبہ جاری ہے، اور اس خطبے کا جب اینڈ ہوتا ہے تو تمام لوگ رو رہے تھے۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ خدا ہمیں اپنے مولا امیر المؤمنین السلام کے اس خطبے کے ارشادات پہ ان کے نورانی کلمات کو سمجھنے کی، اپنے دل میں اتار کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں مولا کا سچا حبدار بنائے۔